اور اصلاح کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ نہایت ہی دانشمندانہ اور مؤثر ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اسے ڈائریکٹ روکنا یا ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں یا اس قسم کے معاملات۔ اسے جہالت اور ناسمجھی کا طریقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، نتیجہ زیرو کا زیرو ہوتا ہے، بلکہ وہ سامنے والا شخص اپنی اصلاح کی بجائے اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ایسا نہیں تھا۔ آپ کے سامنے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو آپ اسے ڈائریکٹ نصیحت کرنے کی بجائے پہلے غلطی کا احساس دلاتے۔ دوران گفتگو آپ کا لہجہ بڑا نرم ہوتا، بڑا شستہ لہجہ ہوتا، گفتگو میں لطافت ہوتی تاکہ اس بندے کو غلطی کا احساس ہو۔ جب غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں، پھر آپ نصیحت جب بھی کریں تو وہ سامنے والا نہ صرف نصیحت کو قبول کرتا ہے بلکہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بھی بناتا ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ بات سننا انسان کے لیے آسان نہیں، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جو اسلام لے کے آئے، جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو عام کیا، اسلام رشد و ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور بارہا لوگوں کو اس مذموم لعنت سے لوگوں کو روکا۔ اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے اور کہنے لگے، ٹھہر جاؤ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ صحابہ کو حضور علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ قریب بٹھا دیا گیا۔ وہ نوجوان حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ رسول اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبہ لأمک، فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے؟ اس نے زنا کی اجازت مانگی تھی، حضور علیہ السلام نے اسے قریب کر کے فرمایا، اتحب لأمک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے؟ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ خدا کی قسم میں تو ہرگز ایسا پسند نہیں کرتا، میں تو لڑنے مرنے پہ آ جاؤں گا کوئی میری ماں کے متعلق ایسی بات کرے گا۔ تاجدار کون و مکان نے ارشاد فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، فرمایا اس طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے، اور جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی ماں تو ہوگی۔ فرمایا جس طرح تم پسند نہیں کرتے اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اتحبہ لابنتک، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، فرمایا اس طرح لوگ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ جس کے ساتھ تم یہ فعل شنی کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی تو ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اتحبہ لاختک، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، فرمایا اس طرح لوگ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسا کام کرے۔ جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ کسی نہ کسی کی بہن ضرور ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اتحبہ لعمتک، یعنی چچی کے متعلق، پھوپھی کے متعلق کہا۔ پھر آپ نے اتحبہ لخالتک، خالہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اگر تم پسند نہیں کرتے
کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن بیٹی اور خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھی کے ساتھ یہ کرے، تو تم یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ تم دوسروں کی خواتین کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کرو؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ مبارک رکھا، اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وہ نوجوان کہا کرتا تھا جب میں نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تھا تو زنا سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں تھی، لیکن جب میں نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ سے اٹھا تو زنا مجھے کائنات عالم کی سب سے ناپسندیدہ چیز بن چکی۔ یہ حضور علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز تھا۔ سب سے پہلے نصیحت کرنے سے بھی پہلے جس آدمی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں اسے پہلے غلطی کا احساس دینا ہے۔ اگر غلطی کا احساس ہو، اس کو ہو گیا تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ نصیحت قبول کرے گا بلکہ اس پہ عمل بھی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے الفاظ کے اندر، اپنے قول کے اندر، اپنے افعال و کردار کے اندر شستگی لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے لہجوں میں کڑواہٹ کی بجائے مٹھاس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے ایک زاویے میں کسی نہ کسی کا سربراہ ہوتا ہے، تو سربراہ، نصیحت کرنے والا سربراہ وہی کارگر ہو سکتا ہے، وہی بہتر ہو سکتا ہے، نصیحت اسی کی کارآمد ہو سکتی ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت سے متصف کرے۔ اور نصیحت کرنے کے حوالے سے جو حضور کی سیرت ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنا لہجہ سخت نہیں بلکہ نرم رکھتے تھے۔ نرم لہجے سے، اخلاق سے آپ کسی کو مارنا چاہیں، شکست دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں بہادری اور تلوار سے کسی کو نہیں، اس طرح آج کے اس دور میں ہم شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔